ایک بڑے مشہور شاعر تھے فیض احمد فیض، جانتے ہو؟ بیروت میں تھے، دھماکے ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں تھوڑی نیند پوری کر لوں. کسی نے کہا فیض صاحب ادھر دھماکے چل رہے ہیں، آپ نیند. انہوں نے کہا یار میرے جاگنے سے دھماکے رک تھوڑی جائیں گے. جو ہم نے بربادی پھیلی، اتنی خوبصورت زبان، اس کی بربادی. لکھ رہے ہیں اردو، ٹیکسٹ ہے رومن. فیض صاحب دی کچھ گل کر رہے ہو، جڑا کمیونسٹ جڑا روس تو پیسے لیندا سی، اج کل اودیاں تھیاں بھی لینیاں نے تے پھر فیسٹیول کرانیاں نے. 100 بچہ آتا ہے میرے پاس، 100-150. جب بیٹھ کے ان سے میں شکلیں دیکھتی ہوں تو ایگرلی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سنتے ہیں، اور میں دیکھ لیتی ہوں کہ ان میں سے ایک بھی کسی کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی. السلام علیکم، ڈاکٹر اسامہ بن زبیر، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں. پلس پوڈ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارا جو موضوع تھا اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرنے کا وہ تھا آلٹرنیٹ نیریٹو، متبادل بیانیہ. اور آج میں جن شخصیت کے ساتھ ہوں ان کا تو یہ خاندانی چلن چل رہا ہے متبادل بیانیے کا. ان کے ابا تھے جو ساری زندگی ایک متبادل بیانیہ لے کے چلے. پھر ان کی اماں تھیں، ان پہ بھی بات کریں گے. وہ بھی تو ایک متبادل بیانیے کی خاطر انہوں نے تو ملک کی تبدیل کر لیا. پھر ان کے خالو، چھوڑو بھی اب تاثیر کی باتیں، کب تک اس کو یاد کرو گے. پھر ان کے کزن، انہوں نے تو اس آلٹرنیٹ نیریٹو کے لیے جان بھی دے دی. اور یہ اسی آلٹرنیٹ نیریٹو کے فلیگ کو زبردست طریقے سے کیری کر رہی ہیں میڈم منیزہ ہاشمی. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم احسان. ایک تعارف تو میڈم میں نے آپ کا کرایا خاندانی پس منظر کے وہ تحت. تو ہے ماشاءاللہ. تو ایک تعارف آپ کا، آپ کی ایک دوست ہیں ڈاکٹر عارفہ سعیدہ. ہائے، تو دوست کم ہے، جگر زیادہ. ہاں، تو میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے فیض فیسٹیول کے میوزک والا جو لاسٹ ہوتا ہے ٹینا ثانی کا. تو آپ جس طرح فیسٹیول رن کرتی ہیں تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جس طرح میڈم منیزہ کرتی ہیں ایک تو سخت یہ ڈکٹیٹر کی طرح، والد صاحب ان کے ساری زندگی ڈکٹیٹروں کے خلاف لڑتے رہے، ان میں تو ایک ڈکٹیٹر کی روح ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو منیزہ کی شکل باپ پہ گئی ہے مزاج ماں والا ہے، اور سلیمہ کی شکل ماں پہ گئی ہے مزاج باپ والا ہے. تو ایسے ہے میرے خیال میں لوگ کہتے ہیں. تو چہرہ تو جو ہے وہ تو آپ کو بھی دکھ رہا ہے. کبھی کبھی میرے کمرے میں ایک تصویر ہے والد صاحب کی، تو اس کے آگے جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو ایون مائی ینگر گرینڈ ڈاٹر، دادی یو لک لائک نانا. تو میں نے کہا اچھا وہ سامنے کر. لیکن جو میری حرکتیں وہ میری ماں کی آپ طرح. فیض صاحب کی طرح چل پل نہیں ہے آج کل کی زبان میں کہوں تو. دیکھیں، فیض کو لوگ جو جانتے ہیں اور جو ان کو جانتے تھے اور جن کے ساتھ وہ رہے، وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ فیض جب ایک موقف پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو ہلتے نہیں تھے اور نہ ہلے. تو ان سے زیادہ ڈسپلنڈ آدمی میں نے بہت کم دیکھے ہیں. ان کے اٹھنے کا وقت، ان کے سونے کا وقت، ان کے کپڑے، ان کے کپڑوں کے سٹائل. ہاں، مسکرانا، لوگوں سے مسکرا کے بات کرنا، بھول جانا، شعر بھول جانا، نام بھول جانا، اور یہ وہ. لیکن جب ان کو یاد کچھ رکھنا ہوتا تھا تو یاد رکھتے تھے. تو ایسی یعنی مکس اینڈ میچ ہی تھے وہ. ان کا جو انداز تھا نا، میں اکثر پیشنٹس کو جب بتا رہا ہوتا ہوں نا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان پہ ہم ضرور کڑھیں، جلیں، فوکس کریں. جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس پہ تو فائدہ کوئی نہیں. تو میں اکثر وہ فیض صاحب کی بیروت والی، مریض بالکل بیچارے کو شاعری کا پتہ نہیں ہوتا، میں اس کو بتاتا ہوں ایک بڑے مشہور شاعر تھے فیض احمد فیض، جانتے ہو؟ وہ بیروت میں تھے، دھماکے ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں تھوڑی نیند پوری کر لوں. کسی نے کہا فیض صاحب ادھر دھماکے چل رہے ہیں، آپ نیند. انہوں نے کہا یار میرے جاگنے سے دھماکے رک تھوڑی جائیں گے. تو میں تو پیشنٹس کو بھی یہ واقعہ کوٹ کرتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں، انہوں نے مجھے اپنے خط میں لکھا ہوا ہے جو میری کتاب میں ہے، بالکل، کہ تم اتنی پریشان رہتی. وہ زمانے ضیاء الحق کے اور وہ باہر تھے، تو تم ہماری طرح سوئچ آف کر لیا کرو. تو یہ ان کے سوئچ آف کی پالیسی تھی. ہاں، تو یہ بڑی اچھی پالیسی تھی. اب آتے ہیں سوئچ آن والی پالیسی جو آپ کی اماں رکھتی تھیں. اوہ، ان کے ہاتھ میں تو ایک ڈنڈا ہوتا تھا. اور وہ اس معاملے میں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں، میرا اپنا آہستہ آہستہ یقین ہو گیا ہے کہ فیض کے پیچھے، جس طرح ایک بہت پیاری ہماری دوست تھیں ابا کی دلی میں، کہتی فیض کے پیچھے جڑی ایلس کھلوتی ہے نا، کوئی نظر نہیں آتی کسی نے. کیونکہ فیض خود فیض نہ ہوتا اگر ایلس نہ ہوتی. تو وہ جو اتنی بڑی سپورٹ تھی ان کے پاس، کیونکہ دیکھیں وہ چلے گئے، جیل چلے گئے، 2 چھوٹی بچیاں، ان کو سنبھالنا کرنا. فاقہ تو نہیں کہوں گی لیکن وقت سخت تھا. مشکل وقت دیکھا ہوا آپ نے؟ ہاں دیکھا بھی ہوا، یاد بھی ہے. میں کبھی کبھی اپنے پوتے پوتیوں کو لپیٹ بھی کرتی ہوں. میں کہتی اے سی از ناٹ ورکنگ. میں نے کہا مجھ سے پوچھو کیڑا اے سی.
पक्के भी नहीं सन साढ़े लेकिन मॉडल टाउन का यही घर होता था? नहीं नहीं नहीं, हम रहते थे 41 एम्प्रेस रोड पे, वो जो इस वक्त लाहौर में अमेरिकन एम्बेसी है उसके बराबर का घर आज भी मौजूद है। और वहाँ मैं एक दफ़ा अपनी किताब की वजह से तस्वीरें खींचने गई थी, तो बहुत सी यादें आई मुझे। उनका कमरा, मेरा कमरा, जहाँ वो अरेस्ट हुए, और मेरी माँ के रोने की आवाज़ें, सब कुछ ये वो, तो हम वहाँ रहते थे। फिर वहाँ से फिर वो लेनिन प्राइज़ लेने गए, फिर उन्हें आने से मना किया गया, फिर वो लंदन चले गए, फिर हम भी लंदन चले गए, सलीमा पढ़ने गई और मैं स्कूल चली गई। फिर वहाँ से जब दिल नहीं लगा उनका, 1964 की बात है, तो उन्होंने कहा वापस चलो। फिर वो कराची में रहे, जो हारून और वहाँ स्कूल था जी, तो वहाँ रहे। फिर वहाँ दिल नहीं लगा, फिर वहाँ से फिर इस्लामाबाद गए, फिर वहाँ दिल नहीं लगा। लौरियां तो दिल के थे लगता नहीं। नहीं, इस्लामाबाद में तो काफ़ी उनके साथ यानी कि फिर वक्त गुजारा। फिर ज़ाहिर है फिर भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई, ये वो। फिर उसके बाद तो फिर वो चले गए बेरूत 8 साल के लिए, 4 साल के लिए। फिर वापस आए तो वक्त हो गया था जाने का। लेकिन इस यहाँ पे भी फैज साहब ने कुछ वक्त, जी जी, ये घर इस तरह का नहीं था जो आप देख रहे हैं, छोटा घर था। यहाँ रहे आके वो, और यहीं से वो निकले। फिजा वही है जहाँ फैज साहब ने तो से थैंक यू फॉर लेटिंग अस ब्रीथ इन द एयर वे फैज साहब यूज्ड टू ब्रीथ। अच्छा, फिर हम एलिस पे वापस आते हैं जी। जो एक आपकी बात जो मैं, हालांकि मेरे आज ये मौजू नहीं था, ये बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है एलिस की, उसमें भी, लेकिन आपने एक बात की कि मैंने अपनी माँ की रोने की आवाज़ें सुनी। तो जितनी वो सख्त, मैं नहीं कहूँगा सख्त माँ तो शायद थी, लेकिन जितनी वो एक मजबूत खातून थी, मजबूत इज़ द राइट वर्ड, तो बट शी ऑल्सो वॉज शेकन when फैज साहब was arrested। आप उसकी बात कर रही हैं तब वो उसी रात की बात कर रही हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं कुछ 4 साल की थी उस वक्त, 4.25 की, जो भी था। और वही जो होता है तीसरा पैर या जौन सा भी पैर होता है, जब सब सो रहे होते हैं तो लोग आते हैं। और फिर उन्होंने उनकी, जो मैंने एक शूटिंग भी की थी जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि शोर मचा, तो लोग आए, तो ये तो वो। तो मैंने पूछा क्यों आए हो, तो वारंट है। तो उन्होंने कहा जी वारंट वगैरह सब जो भी था। तो मैं, हम साथ वाले कमरे में थे, सलीमा और मैं, और तो मुझे आवाज़ें आ रही थी, मतलब सो रहे थे, इट वॉज डीप स्लीप, लेकिन मुझे याद है कि उनके रोने की आवाज़ मुझे आई। फिर मैं, ज़ाहिर है बच्ची, मुझे क्या पता क्या। फैज साहब के जाने के तो लेके जाने के बाद जी, वो रो रही थी, ठीक। तो फिर मैं उठ के आई, और जो भी था, मुझे अब इतना तो कुछ याद नहीं है कि फिर मैं शायद उनके साथ लेट गई होंगी या क्या होगा। सलीमा, मुझे कुछ याद नहीं है, उसको ज़्यादा, माशाल्लाह उसका हादसा मुझसे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मुझे वो 1958 1958 वो हमारा ऊपर का अगर घर कभी आप देखें 41 एम्प्रेस रोड, तो उसका एक बड़ा लंबा सा वरांडा है। तो फैज़ का कमरा उधर था और हम उस कमरे ऑन द 2 साइड्स। तो मुझे अभी तक याद है उस दिन कि वो एकदम से उनकी ऊंची ऊंची आवाज़, फैज़ इट्स मार्शल लॉ, ये मेरे कानों में गूंजती है बात। तो निकले कमरे से, व्हाट आर यू सेइंग? फैज़ देयर इज़ मार्शल लॉ। मुझे क्या पता मार्शल क्या, उस वक्त मेरी 12 साल की उम्र थी, लेकिन मुझे ये उनका परेशान होना याद है। और 2 दिन बाद वालिद साहब चले, उस जमाने चले में गए। फिर भी वारंट के साथ उठाते थे, तो अब तो ज़माना बतदरीज बदलता जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक और एस्पेक्ट कि खातून अपना मुल्क छोड़ के आती है, गोरों का मुल्क, जहाँ उस वक्त भी मुल्क छोड़ती है, ख़ानदान छोड़ती है, ज़ुबान छोड़ती है, मज़हब छोड़ती है, तहजीब छोड़ती है, लेकिन उस कुर्बानियाँ वक्त दी हैं। देखें, मेरा ये ख्याल है, जो मैंने पढ़ा भी, उनकी भी किताब, वो भी मसाइल तो आए, लेकिन उस वक्त जो दौर था, जितनी भी मुश्किलें भी थी, सारा कुछ था, शी वॉज गिवन सम रूम इन दिस सोसाइटी टू मर्ज और टू सेटल हर सेल्फ हेयर। सेटल तो वो हो गई थी, हाँ, वापस तो नहीं गई, लेकिन मौके मतलब थे उस उनके जमाने पास। में शायद थोड़ा सा उनको सेटल होने दिया भी गया। लेकिन जो इतने मसाइब आए कि वो मुल्क छोड़ के आई, ज़ुबान छोड़ के आई, मज़हब छोड़ के आई, और यहाँ वन फाइन मॉर्निंग नहीं, वन फाइन नाइट 4 लोग आते हैं और उसके शौहर को ले जाते हैं 2 बेटियों के साथ। एक तो ये बात। दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर वो हज़ारों साल तो अब नरगिस बिनूरी पे रोने का इंतज़ार नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ डेकेड्स रो ली है, अब कोई फैज़ पैदा हो जाए और कोई एलिस उस पर मर मिटे, तो इस ज़माने में जो आजकल जिस तरह लोगों को उठा भी लिया जाता है बगैर वारंट के, तो कोई एलिस यहाँ आएगी और यहाँ रहेगी, हमारा माशरा अब उसको एक्सेप्ट करेगा? इस वक्त का जो माशरा है, जो मैं देखती हूँ, उस वक्त की टॉलरेंस से बहुत कम है, जिसमें हर किस्म की टॉलरेंस की बात हो रही है। उस वक्त जब आई हैं एलिस,
تو پہلی شرط کے جو بھی تھی مجھے تو اتنا نہیں معلوم، لیکن سننے میں آتا ہے کہ میری دادی نے، جن کو ہم بیبی جی کہتے تھے، پہلی شرط ہی رکھی تھی کہ مسلمان ہوئے گی، تو ہو گئی، اور کلثوم نام ہوگا۔ انہیں ذرا سا یہ تھا کہ ان کو سبیہ نام پسند تھا، تو انہیں کلثوم پسند۔ خیر اس کے بعد کسی نے کلثوم تو انہیں کہیں کہا نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا، شاید ان کی ان لاز میں، تو وہ زمانے اور تھے۔ لیکن اب شاید مشکل یوں بھی ہوگا کہ ایک تو ٹالرنس کا لیول بہت زیرو ہے، اور پھر مذہب کا اتنا زیادہ ایک سوچو، آپ سوچئے کہ اس کا بھی ان کے سائیکل خیال رکھنا پڑتا لگتا تھا، نہیں وہ اکیلی عورت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ فوت ہوئیں تو ایک بہت پیارا خط مجھے آیا، تعزیت کا خط آیا ہم دونوں کو، سلیمہ کو اور مجھے، کوئی صاحب جنہوں نے لکھا کہ جی یہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اب مجھے وہ یاد نہیں آ رہا، وہ شاید کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ہی شاید وہ ہاسٹل ہے، جس کے سامنے سے وہ سائیکل پہ گزرتی تھی اور سیدھے ہاتھ مڑتی تھی تو آگے پاکستان ٹائمز کا دفتر تھا۔ تو کہنے لگے جی روز صبح میں اٹھ کے دیکھتا تھا کہ وہ گوری لنگی ہے کہ نہیں لنگی، تو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ ان تو سیلنگ کے بکاؤ سائیکل پہ ہوتا۔ تو ویسے اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی خواتین اب موٹر سائیکلیں بھی چلا رہی ہیں، رائڈر بن گئی ہیں، سارا کچھ وہ بھی ہے۔ لڑکیاں جتنی آگے اب نکل رہی ہیں اب رک نہیں سکتی ہیں۔ نہیں وہ تو دیکھیں اب دیکھیں نا، کیا ایوریسٹ تو کیا یہ تو کیا وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک دل میں جگہ نکالنی ان کے لیے تو وہ مشکل ضرور ہوگا اب میرے خیال میں۔ اور پھر وہی کہ کتنا پاکستان کے بارے میں کچھ اتنے غلط خیال ہیں کہ نہیں بھی نہیں جانا، لوگ تو باہر جاتے ہیں گوریوں کے پاس، گوریوں کو یہاں نہیں لاتے۔ یہ تو ایک واحد کیس تھا کہ گوری ادھر لے آئے تھے فیض صاحب نے، وہاں وہ اس لیے کہ آلریڈی ایک پہلی گوری آ چکی تھی، ہاں بالکل، ہمشیرہ یہی تھی، ہاں تو وہ تو ہمشیرہ سے ملنے آئی تھی، اور پھر بس جانا ہی نہیں ہوا۔ سے ریلیٹڈ کچھ بات ہے وہ میں ذرا آپ کے ایک گیسٹ کے حوالے سے آخر میں کروں گا۔ ابھی ہم آتے ہیں ایک معجزاتی کام جو آپ کرتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے آپ کوئی ولی اللہ ہیں، کوئی پیر ہیں، تو یہ ایک معجزہ ہے جو فیض فیسٹیول والا آپ ہر سال برپا کرتی ہیں۔ تو دیکھیں اس میں آپ نہ کیے جائیں، یہ ایک پوری آرمی ہے، لیکن اس کی فیلڈ مارشل آپ ہیں۔ ایک گروپ ہے، ایک ٹیم ورک ہے۔ اب اس وقت یہ 1 نومبر کے قریباً شروع ہونے کو ہوتا ہے۔ آج ہی میٹنگ میں نے کر لی ہے، پچھلے ہفتے کر لی ہے، تو وہ ایسے یوں لپک کے لوگ اپنے اپنے رول میں فٹ ہو رہے ہیں، بلکہ مجھے بھی یاد کرا رہے ہیں کیونکہ میرا حافظہ تھوڑا کمزور، نہیں میڈم وہ تو وی آر ویری لکی، ویری فارچونیٹ کہ وہ ٹیم بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے اس میں سے کچھ ادھر ادھر بھی ہو گئے، وہ اپنی جگہ، شادی ہو گئی، لیکن ٹیم ہے ایک جس کی سربراہ میڈم سلیمہ ہیں، ظاہر ہے کیونکہ اللہ مغفرت کرے، آئیے رحمان صاحب کو بہت ہم یاد کرتے ہیں کیونکہ اس میں کافی ایسے مسئلے آتے ہیں جس کے ہمیں۔ وہ کب فوت ہوئے؟ رحمان صاحب کو 2 سال ہو۔ 2 سال، اچھا۔ تو وہ کیونکہ بڑوں کی حیثیت سے، آخری دوست تھے، نہیں وہ بڑوں کی حیثیت سے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک فوکس، ایک ڈائریکشن دیتے تھے، کیونکہ کئی چیزیں ہم جذباتی ہو کے تو وہ کہتے تھے نہیں یہ ٹھیک نہیں، تو بہت خوبصورتی سے تو ان کا گیپ جو ہے بہت محسوس ہوتا ہے۔ تو اب سلیمہ ظاہر ہے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، وہ تو ویسے بھی تو اس میں ہیں عدیل، سارے پرفارمنسز دیکھتے ہیں، آرگنائزیشن میری ہوتی ہے۔ میڈم میں یہی کہنے لگا تھا، میڈم سلیمہ سے بھی انہوں نے اسلام آباد آنا ہے، میں نے ان سے پھر پوڈ کاسٹ کرنی ہے، مجھے ماریں گے یہ سن کے، لیکن ان کا رول ویسا ہی ہے جس طرح وہ ہمارے صدر پاکستان کا ہوتا ہے، وزیر اعظم تو آپ ہی ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہیں شی ہینڈلز دا کرائسس۔ کئی جگہ مجھے جب آواز آتی ہے، جب عدیل کہتا ہے نہیں آپ نہیں جائیں گی چیمی خالہ جی، مجھے پتا ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے جا کے، تو شی ہیز ٹو، ہر اون ہاں ان کی موجودگی سے ہی لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج تک میں یہ ضرور کہوں گی، آج تک یہ اب 8واں ہوگا انشاءاللہ، 2 سال بیچ میں کورونا کے چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ کبھی ایک پروٹوکول کے تحت ہم چلتے ہیں، اور کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئی۔ ہاں رکاوٹیں چھوٹی موٹی، کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے کیونکہ ہمارے انڈیا سے گیسٹ آتے، اور کبھی کوئی NOC وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پروسیس فالو کرتے ہیں، کبھی بھی ہم نے ڈیویٹ نہیں کیا اسے۔ اور جو میرے مہمان بھی ہمارے آتے ہیں انہیں ہی بتایا ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا،
یہ ہم نے راہ ہے، اس راہ پہ چلنا ہے، کیونکہ یہ فیض کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنی ذاتیات میں سے نکل آئیں وغیرہ وغیرہ. ہاں ہو جاتی ہیں باتیں، ڈھول ڈمکوں میں نعرے نورے لگ جاتے اس ہیں. پہ ذرا آئیں گے، جو ایک بات بھی ہوئی تھی تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چونکہ کچھ ہوں میں سائیکائٹرسٹ، لیکن کچھ ادبی لوگوں میں بیٹھتا ہوں، تو وہ ادب میں بھی بہت زیادہ، وہ جو ادب میں بھی بے ادب لوگ بہت ہوتے ہیں نا، تو وہ اچھا وہ فیض صاحب دی کچھ گل کر رہے ہو ਜਿਹੜਾ کمیونسٹ ਜਿਹੜਾ روس تو پیسے لیندا سی، آج کل ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ بھی لینیاں نے تے پھر فیسٹیول کرانیاں نے. تو ایک تو یہ نیریٹو، دوسرا یہ نیریٹو کہ بھائی یہ فیسٹیول کیوں برپا ہوتا ہے. اسی شہر میں اقبال کی اولاد بھی رہتی ہے، لیکن چونکہ فیض صاحب کی بیٹیاں بڑی ویل کنیکٹڈ ہیں پولیٹیکل سسٹم میں بھی، اسٹیبلشمنٹ کے سسٹم میں بھی، تو وہ ہر سال یہ فیسٹیول برپا کر دیتی ہیں. اقبال ان سے بڑا شاعر تھا، اس کو کوئی لاہور میں پوچھتا نہیں کیونکہ اس کی اولاد ویل کنیکٹڈ نہیں. اقبال کی اولاد ویل کنیکٹڈ نہیں ہے، اس کا بیٹا تو سینیٹر، پوتا سینیٹر، اور ماشاءاللہ میاں سلی کو کون نہیں جانتا. نہیں ایسی بات نہیں. یہ ضرور ہے کہ فیض صاحب کے جانے کے بعد فوراً ہی وہ نومبر میں گئے ہیں، تو فروری میں ہی اپنا پروفیسر قرار، میرے خیال میں پروفیسر قرار صاحب جی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کچھ یاد کریں ان کی. تو ان کی سالگرہ پہ ہم نے 13 فروری کو الحمرہ میں 1985 میں پروفیسر قرار صاحب نے ایک لیکچر دیا. اس کے بعد سے وہ کچھ روٹین سی بن گئی، ہر سال فروری کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی علی سردار جعفری، تو وہ لیکچر ہو گیا. پھر ذرا سا ہم اور بڑھنے لگ گئے، تو پھر اس کے بعد ایک شام میں محفل ہو گئی جس میں اقبال بانو کا مشہور ہم دیکھیں گے وغیرہ ہو گیا، اور بڑھتا گیا. اس کے بعد پھر ماشاء اللہ آ گیا. تو اس کے بعد پھر خاموشی تھی، اور ہم بھی خاموش تھے کیونکہ میری ٹرانسفر ہوگی، سلیمہ کی ماشاء اللہ. یو مین کہ مشرف صاحب کا؟ نہیں ماشاء اللہ تو تھا، چل رہا تھا 1984 کا، لیکن اس کے اوپر تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ ذرا زور. اقبال بانو کو تو ضیاء صاحب بھی فین تھے، تو وہ پھر ذرا سا زور پکڑنے لگ گیا. تو اس کے بعد پھر عوامی ہو گیا. پھر ہم لیکن پھر 88 آیا، 88 میں پھر اجازت ملی یا کچھ میں نے لڑ کے لے لی، تو پھر ریلوے اسٹیڈیم پہنچ گئے، تو وہاں پہ بہت مشہوری ہوئی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کچھ، یا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، اور اس وقت بڑی سخت ایک اندر سے گرمی تھی نکل رہی تھی. تو جب حالات تھوڑے سے ذرا خاموش ہونے لگے، بے نظیر آ گئی ہر چیز، تو ہم بھی تھوڑے سے ڈاؤن ہو گئے اور خاموش رہے، کافی سال خاموش رہے. پھر ہمیں محسوس ہوا، اب ان کی پھر 100 سالہ برسی آ رہی تھی، تو اب ہم بات کر رہے ہیں 2011 کی. اس وقت پھر یہ بائی سینٹینیل کی وجہ سے ساری دنیا میں ہی پھیلا وہ سارا. پھر نومبر میں ہم نے شروع کیا. وہ بھی ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک تھاٹ تھی. ہم کھڑے تھے وہاں پہ کسی اور فنکشن کے لیے، تو عدیل میرے پاس آیا تو کہنے کیا خیال ہے، وائی ڈونٹ وی ڈو اے فیز فیسٹیول. تو میرا تو یہ کام ہوتا ہے ہمیشہ سے، جسٹ ٹیک اے لیپ اینڈ دا نیٹ اپیئرس. تو میں نے کہا کرتے ہیں، آگے کچھ نہیں سوچا کون کرے. تو وہاں سے شروع ہوا وہ، اور چلتا چلتا پھر اب ہمیں یہ جو حالت ہے اسموگ کی، اس کی وجہ سے اب ہم فروری میں شفٹ ہو گئے، ورنہ نومبر میں ہی ہوتا تھا. میڈم وہ میں اکثر میں نے اس پہ آپ کو میں بتا رہا تھا، میں مضمون بھی شیئر کروں گا جو میں نے اس پہ لکھا، کہ میرے جیسے لوگ جو اس وقت ینگ ہو رہے تھے پچھلے 8 سال میں، تو ثریا ملتانیکر کو دیکھنا، آئی رحمان کو دیکھنا، مطلب اتنے بڑے بڑے مستنصر حسین تارڑ کو دیکھنا، اور امجد بھائی کو پہلی دفعہ امجد اسلام امجد سے میری یہیں ملاقات ہوئی. تو جاوید اختر، شبانہ، تو وہ ایک جو آپ لوگوں نے وہ اکٹھا کرتے ہیں نا، تو وہ ایک جو میں بات کرتا ہوں ہماری پوڈ کاسٹ کی کہ آلٹرنیٹ نیریٹو، بہت کچھ برا ہو رہا ہے، تو یہ آلٹرنیٹ نیریٹو یہ چیز ہم لوگوں کو بتائیں گے. پھر لوگوں کو تو موقع تو دیں کہ وہ کیا بائی کرنا چاہتے ہیں، وہ مارننگ شو بائی کرنا چاہتے ہیں، وہ فیض فیسٹیول. نہیں دیکھیں، اور اس دفعہ تو کچھ عدیل نے یہ فیصلہ کروایا، کیا، پھر ہم سے منوایا کہ ہم ہر سال فیض کا شعر نیا لے کے نا اس کو ٹائٹل لگاتے. تو پچھلے سال یا اس سے 2 سال پہلے اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا نہیں ایک ہی ٹائٹل ہے، چلو پھر سے مسکرائیں. کیونکہ کہنے لگا یہ ایک ایسا ہے کہ اس کو ہم نے چینج نہیں کرنا. تو ہر سال اب ہماری یہی تھیم ہوتی ہے، اور لوگ بس نئے آتے رہتے ہیں ظاہر، اور بڑے خوبصورت لوگ آتے ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، اور جسے کہتے ہیں کانٹرڈکٹری بھی ہوتی ہیں. اور یہ آپ یقین جانیے کہ اس سال میں نے سنا ہے، میں ادھر ہی تھی، گنتی ونتی تو ہم نہیں کرتے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی 20-25 ہزار کے لگ بھگ. اور ان 8 سالوں میں
ایک ہاتھ کسی کا اٹھا ہو, ایک بدتمیزی ہوئی ہو, یعنی ویسے دھکے دھکے کیونکہ سارے گھستے ہیں. میڈم آپ جتنی ڈکٹیٹرشپ رول میں وہاں نہیں میں تو ہر جگہ نہیں ہوتی نا, لیکن آپ کا ٹیرر ہر جگہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ والنٹیئرز ہمارے اتنے پیارے, ہمارے کوآرڈینیٹرز اتنے پیارے, پڑھے لکھے لوگ بھی اور پڑھے اور لوگ پھر ہماری, تو اتنا اچھا ہر قسم ضیاء محی الدین کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے, میں تو سمجھتی ہوں ٹریننگ ایک طرح سے عوام کی تھوڑی سی ہوئی ہے کہ یہ, اور ہر دفعہ میں کھڑے ہو کے آتے ہیں لوگ, نعرے بازیاں ہوتی ہیں, انٹیلیجنس گھوم رہی ہوتی ہے, مجھے وہ جھانک رہے ہوتی ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, تو میرا تو یہی ہوتا ہے جا کے میں نے کہا بیٹا یہ دیکھ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو, کس کے نام پہ آئے ہو. اور ایک پچھلے بار مجھے یاد ہے ایک صاحب کچھ اپنی جو بھی بات کر رہے تھے, جس طرح پورا ایک جتھا سا تھا, تو جب میں پہنچ کے تھوڑا سا ذرا سا وہ ڈرے, تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو منع کرنے نہیں آئی, صرف آپ کو یاد کرانے آئی ہوں کہ آپ نے اپنی جو گرمی ہے آپ کی جو نکل رہی ہے ذرا پاسے ہو جاؤ, کیونکہ میرا شو نہ خراب کرو. نہیں میڈم, ایک لڑکا تو کسی کے اوپر چڑھ کے شروع ہونے لگا, تو میں نہیں میرا شو نہ خراب کرو یار, میں پورا سال اس پہ محنت کرتی ہوں. نہیں میڈم, اور تم نے اپنا فیس بک پہ لگانے کے لیے تماشا بنا لیا. میں باہر سے چھٹی لے کے آ رہا ہوں تو لوگ اتنا اس کے لیے ایفرٹ نہیں آتے ہیں, آلریڈی سٹارٹ ہے, اور لوگوں نے اپنی چھٹیاں اور کیلنڈر ہم نے مارک کرنا ہوتا ہے وہ, تو ویری نائس آف دیم. تو اس دفعہ تو کیونکہ اس مہینے میں 3 بڑے فیسٹیول ہوتے ہیں, تو اس دفعہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے فیض ہوگا, فیض فیسٹیول ہوگا, پھر کراچی لٹریچر فیسٹیول ہوگا, پھر لاہور لٹریچر, تاکہ کلیش نہ ہو. تو ہم تینوں اکٹھے کر رہے ہیں. تو اس دفعہ پہلے ہم جا رہے ہیں 9, 10, 11, اس کے بعد KLF ہے, اس کے بعد LLF ہے, اور پھر ویسے بھی آگے رمضان کا مہینہ. میڈم آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ میں نے کہا نا, میں بار بار زور دے رہا ہوں, آپ کا ڈکٹیٹرشپ والا میرے پہ ایسا امیج پڑا ہوا ہے کہ آپ اپنے گیسٹ کو بھی ایک نیریٹو دے دیتی ہیں. تو پچھلے سال ہاں میں اس کے کانٹینٹ پہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کے مینیجوریل اسکلس پہ بات کروں گا. جاوید صاحب والا جو ایک انسیڈنٹ ہوا, ہاؤ جب ایک آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اب اس میں غلطی جاوید صاحب کی تھی, آڈینس کی تھی, میڈیا کی تھی, ہم اس پہ نہیں جاتے, بٹ ہاؤ ڈڈ یو مینیج دیٹ؟ کیونکہ فیض صاحب کے نام کے اندر چل رہا ہے, آپ کے فیسٹیول کے نام پہ بہت لوگوں کو آپ جواب دہ بھی ہوتی ہیں جب آپ ایک پروسیس سے گزرتی ہیں. ہاؤ ڈڈ یو مینیج؟ ایک تو یہ کہ فیض صاحب کا مجھے ان کی ایک عادت ہمیشہ سے میرے اندر تو اتنی نہیں ہے, لیکن اب آ رہی ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. پاس سے ہو جاؤ, پاس سے نہیں, آپ کو نہیں کہہ رہی پاس سے ہو جاؤ, کہ تسی پاس سے ہو جاؤ. وہ جواب دیتے ہی نہیں تھے. کتنے ان کے اوپر الزامات آئے, کتنے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا. اب یہ میں سنا چکی ہوں, لیکن پھر سناتی ہوں کہ میرے خیال میں وفات سے 2, 4, 6 دن پہلے, یہ اس گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا لان ہے, پھر پیچھے میرا گھر ہے, تو وہاں بیٹھے میں آئی, تو ایک ایسے اخبار کے کچھ انٹرویو وغیرہ, تو جب وہ چلے گئے میں نے کہا ابا آپ نے ان کو کیوں انٹرویو دیا؟ کہتا ہے بھائی اگر ہمارے بہانے سے ان کا اخبار بک جاتا ہے تو کیا بات ہے. تو ہم دل کشادہ رکھتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں سے میں ظاہر کہہ دیتی ہوں کہ آپ نے یہ اسٹے ود ان دا باؤنڈریز وغیرہ وغیرہ. ہاں آج بھی لوگ, اچھا لوگوں کو ظاہر اعتراض رہتا ہے, اور ہم اس کی معذرت کرتے ہیں کہ جی سیٹ نہیں ملی, جو ہال بھر گیا فلانا. اب دیکھیں ہال تو اتنا ہی ہے, اسی کے 400-600 سیٹیں ہیں, اور جو صبح سے بیٹھتے ہیں کبھی کبھی رات کو نکلتے ہیں, تب ان کو یہ میں کہوں کہ نکل جاؤ, سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتا. تو یہ تو وہ ہے ایک مسئلہ ہے, بیٹھی ہوتی ہیں, ایک مسئلہ ہے. ہاں کچھ لوگ اونچ نیچ کر دیتے ہیں, گفتگو تھوڑی سی اخلاق سے گری بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جو پڑھا لکھا آدمی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کیوں کہہ رہا ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے. اور فیض فیسٹیول ماشاءاللہ اب اس وقت اتنا بڑا فیسٹیول ہو گیا ہے کہ کچھ کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن میں تو ایک بار کہانی یاد آ گئی. کوئی صاحب تھے ایک, جنہوں نے میرے ساتھ کچھ ابا تھے, کوئی بات کی, سرکاری افسر تھے اور میں بھی سرکاری افسر تھی. تو انہوں نے جب میری پروموشن روکی تو میں نے جا کے اسمان کو دیکھی, ابا میری پروموشن, بھائی ہم ان سے بڑے شاعر ہیں نا. تو مجھے ہنسی آئی. تو کچھ لوگ جلدی کی بات تو نہیں کر رہے, میں کسی کی بات نہیں کر رہی. تو کچھ لوگ تھوڑا سا حسد بھی کرتے ہوں گے, محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا بڑا جلسہ ہو گیا, یہ کیسے جاوید اختر کو لے آئے, یہ کیسے مظفر علی کو لے آئے, یہاں کیسے ضیاء محی الدین آ گئے, پن ڈراپ سائلنس میں وہ سارا کا سارا. تو لوگوں کو تھوڑی سی ٹریننگ بھی کی گئی ہے. مجھے کہا جاتا ہے اس دفعہ, پھر اللہ توبہ معاف کرے, مجھے پھر کہا جائے گا یہ چیف سیکرٹری فلانا فلانا. میں نے کہا جی دروازے بند ہو جائیں گے, 7 بجے دروازے بند,
یہ نہ سمجھنا. اور اس دفعہ میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ باہر خود کھڑی ہوں گی, بیٹھوں گی, کھڑی نہیں ہو سکتی. دوبارہ جاوید صاحب آئیں گے؟ نہیں اس دفعہ نہیں, وہ اس دفعہ نہیں ہے. اس دفعہ ہمارے بہت اچھے کچھ سکھ دوست آ رہے ہیں, سردار دوست آ رہے ہیں, جن میں شاعر ہیں, شاعر بھی آ رہے ہیں, لکھنے والے بھی آ رہے ہیں, ایک ڈانسر بھی آ رہی ہیں, چنائے سے آ رہی ہیں خاتون. ذرا اتنا مشکل نام ہے میں کہہ نہیں سکتی تو نہ ہی کہوں. تو ایسے کچھ دوست آ رہے ہیں. جو آپ ایک بڑی اچھی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کر رہی ہیں, اور یہ جو ایک سافٹ امیج ہے, میں وہ جو پچھلی دفعہ بھی ایک سکھ شاعر تھے جنہوں نے گجرانوالا والی نام ان کا میرے ذہن سے خود نکل گیا, ان سے بلکہ میں نے فیس بک پہ رابطہ کیا, میں نے ان کو کہا کرتارپور آئیں, ایک پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ وہاں بیٹھ کے کروں گا. بڑے شوق سے کریں گے. وہ امرتسر میں شاید پروفیسر بھی ہیں, پڑھاتے ہیں. تو اب سے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی, میں آپ کو اپنی مثال دے رہا تھا, میں نے ورلڈ کپ کا ٹکٹ خریدا ہوا تھا. مجھے تو لگتا ہے میرا اجتماعی لاشعور, میری بے چینی غالب کا مزار دیکھے بغیر, دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے بغیر ختم نہیں ہوگی. تو لیکن میں نے ورلڈ کپ کا ٹکٹ خریدا, ابھی تک ویزا پالیسی نہیں آئی. پھر جشن ریختہ ہوتا ہے, وہ ہمیں نہیں بلاتے. تو تھوڑا سا یہ آپ کے اینڈ پہ بھی نہیں ہے کہ, یا ہمارے پالیسی میکرز کے اینڈ پہ, کہ یہ بائیلیٹرل تھوڑا سا ہو, اور ہمارے لوگ نہیں, ہماری طرف سے ہمیں تو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. روٹین ہے, اس روٹین میں ٹھیک ہے, آتے 4-5 دن پہلے ہی ہے ویزا, لیکن ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ذرا سا رک گیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی 2 دن پہلے آ گیا تھا. یہ PMLN کی گورنمنٹ تھی, لیکن آ گیا تھا. تو اب ان کی ایسی پالیسی ہے جو سب کو پتہ ہے, وہ ویزے نہیں دے رہے. وہ انہوں نے مجھے بھی بڑی پولائٹلی منع کر دیا تھا ایک کانفرنس سے, اور پھر مجھے نے کہا 5 سال پہلے. پھر اس کے بعد میں ویزا بڑی مشکل سے دوبارہ پھر آیا 1-2 سال پہلے, لیکن علی نے, میرے بیٹے نے کہا تھا آپ نے نہیں جانا, کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی ایسی بات بھی, بس دیکھ لیا. اتنا کانگریس کے زمانے میں بہت کھلے ڈلے ہمارے ویزے تھے, پورے سال 2-2 سال کے لگتے تھے. تو میں تقریباً مہینے میں 1-2 دفعہ جاتی تھی, کیونکہ وہ فیض صاحب کی اتنی کتابیں, ان کے ترجمے, ان کی وہاں پہ اتنے شوز وغیرہ جانا کرنا, تو ہمیں تو یوں کر کے پار ہی جانا ہے نا, کوئی دور تو ہے نہیں. ایسے یہی تو پرابلم ہے. تو اس کی وجہ سے سلیمہ اور میں کافی گئے, اور سارا ہندوستان گھومے, سری نگر سمیت. تو وہاں میں گئی تھی, ذرا مجھے وہ جگہ دیکھنی تھی جہاں میرے باپ کی شادی ہوئی تھی. تو وہ جگہ دیکھی, تصویریں وغیرہ کے, تو اس لیے میں اس کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن مشکل ان کی طرف سے زیادہ ہے, پابندی ان کی طرف سے زیادہ ہے. ہمارے تو جو لوگ آتے ہیں, گاتے ہیں, بجاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اب دیکھیں یہ اپنا میں نے لتا جی سے بھی, میڈم میری تو ایک بڑی لک ہے, آئی ہیڈ دا آنر آف ٹاکنگ ٹو لتا منگیشکر. لولی 10 منٹ میں نے اس پہ ایک مضمون بھی لکھا, جو بھی لتا جی کے انہوں نے میوزیم میں ہارڈ کاپی UK کے تھرو گئی. آپ سوچیں یہاں سے نہیں جا سکی, میں نے UK بھیجی, اور پھر وہ انہوں نے ہارڈ کاپی بھی, میں نے لتا جی سے, میرا تو لتا جی کو بھی میں نے چھوٹتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ ہم نے میڈم کو 2 دفعہ انڈیا بھیجا تھا, آپ پاکستان نہیں آئی. شی واز ویری ہمبل. انہوں نے مہدی حسن کی, نور جہاں کی بڑی تعریف کی, لیکن آئی نہیں وہ بہرحال, کیونکہ وہ ایک علیحدہ ایک ان تک پہنچنا بھی 1-2 دفعہ میں نے بھی کوشش کی, پہنچنا رسائی بھی مشکل ہے. ماشاءاللہ شی وہ سچ دیوا. لیکن ابھی جب میں آبدب سے مل کے آئی ہوں 2 ہفتے پہلے, تو کہنے لگی ان کے فوت ہونے سے کوئی 1 ہفتہ پہلے انہوں نے میرے ساتھ 1.5 گھنٹہ بات کی, اور میں ان کو, مجھے کہنے لگی مجھے سنا دو, تو میں ان کو صوفی کلام سناتی رہی. تو یہ یعنی کہ there are no borders between friends. 11 منٹ تو انہوں نے مجھ سے بات کی, مجھ ناچیز سے 11 منٹ, آج سے 10 سال پہلے, when I was just a kid. تو وہ بڑا نہیں, ان کے درمیان کچھ نہیں ہے. دلیپ صاحب کا اگر آپ وہ انٹرویو دیکھیں, کیا میں بھی ان سے مل کے آئی ہوں کئی دفعہ. تو یہ ایسے, اور یہاں جب وہ آئے تھے, ایک ہی دفعہ آئے تھے, ان کو تو سارا کو سرکاری ہو, اور سب سے پہلے اترتے ہی اگلے دن افسوس کرنے آئے تھے جی بلاک میں, میرے ساتھ بیٹھے تھے ہمارے ساتھ, تو آ کے کہ مجھے سب سے پہلے فیض کا افسوس کرنا. تو بہت وہ پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں ان میں سے, لیکن یہ ان کی ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے. اچھا میڈم, اب آتے ہیں ایک اور معجزہ جو شاید آپ کرنے کی کوشش میں, مجھے نہیں لگتا کر پائیں گی, کہ 2 ادارے جن کے ساتھ پی لگتا ہے وہ تنزلی کا شکار ہے بڑے عرصے سے, ایک PIA اور ایک PTV. PIA کا تو آپ کوشش نہیں کر سکتی, سنا ہے PTV کے مردہ جسم میں آپ دوبارہ جان ڈالنا چاہتی ہیں, یہ ہو پائے گا؟ نہیں, PTV سے ظاہر ہے, میں سمجھتی ہوں میرے ایک تقریباً آپ لوگوں کا اسکول بھی, کالج بھی, آپ لوگوں کا گھر بھی. تو وہ اب میں, ان کی ایک کمیٹی ہے, کوالٹی کنٹینٹ کمیٹی, اس میں شامل ہوں, اور ہم ہر ہفتے ملتے ہیں, پروگرامز دیکھتے ہیں, پالیسیز دیکھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں بھی اب مثلاً 26 نومبر آ رہا ہے, تو اس کی پلاننگ ہو رہی ہے.
تو خواتین ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع کیا، تو اس دفعہ ایک اسپیشل آئی ہوپ سو خواتین ٹائم 2023 آ رہا ہے، جس میں کچھ میرے ارادے ہیں اس کے اوپر پروگرام کرنے میں. تو ہے اب میرا ایک رشتہ دوبارہ قائم ہوا ہے. میں تو یہیں ہوں، میں نے تو کہیں نہیں جانا، اور میں ہر حکومت کو اپنی سروسز آفر تو نہیں مگر لیکن اب کچھ شاید مزاج بدل گیا ہے، تو ہم ہیں بہت سے پرانے لوگ، بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. میڈم اس دفعہ یہ معجزہ ہو پاتا ہے یا نہیں 2-3 اچھے پروگرام ہو رہے ہیں. ایک عدیل میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ٹاکس کرتا ہے، شاید آپ نے سنا ہو ان کی، تو اس کو پھر میں نے راضی کیا. اس کو راضی کرنا کوئی آسان کام، اس کو راضی کیا، اور اس کا ایک پروگرام اب ریکارڈ ہونے جا رہا ہے، ایک ذرا سوچنے دو، فرسٹ ٹائم آن PTV. تو وہ پھر اس کی ریکارڈنگز ہوں گی، پھر وہ چلے گا. ایک ہم نے پچھلے سال فیض فاؤنڈیشن نے بہت محنت کر کے، جس میں پھر تھوڑا بہت میرا حصہ تھا، ہیریٹیج کے اوپر ہم نے ہیریٹیج ان ینگ ہینڈس، نوجوان ہاتھوں میں، فیس بک پہ اس کو، تو وہ میں نے وہ آئیڈیا یونیسکو کو کہا، یونیسکو نے PTV کے ساتھ ملاپ کیا، اور اب اس کے اوپر ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے جو کہ ایک سیریز چلے گی سارے پاکستان میں. تو اس قسم کے چھوٹے موٹے کام. اب تک کا PTV کا فیوریٹ کام جو آپ کے دل کے بہت قریب؟ بہت سے. چلیں پھر میں اپنا فیوریٹ بتاتا ہوں، جس پہ ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تم جو چاہو تو سنو. یہ اگین ایک معجزہ کہ وہ لوگ جو شاید گمنام ہے، اکثر میری تھوڑی سی دوستی ہے خواجہ نجم الحسن سے، تو ان کو میں کہا کرتا ہوں، تھوڑی سی دوستی نہیں ہو سکتی، زیادہ دوستی. اچھا وہ بھی آپ سے بہت ڈرتے ہیں اور آپ کو استاد کہتے ہیں. تو ان کو میں کہتا ہوں کہ میڈم نور جہاں ہم تک نہ پہنچ پاتی ہیں اگر ترنم نہ ہوتا. بے شک وہ فلمیں اور ان فلموں کا میوزک، اس کی کوالٹی بہت بڑی میری سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، میڈم نور جہاں مردہ فنکار ہو جاتی ہیں اگر ترنم نہ ہوتا. نہیں خیر، تو میڈم وہ فلمیں ہم نے نہیں دیکھنی، وہ میوزک ہم اس کوالٹی کو نہیں، وہ ڈانسز اور وہ اور پرانا نہیں، تو ترنم نے میڈم کو دوام بخشا ہے. تو اسی طرح یہ جو کچھ لوگ تھے یہ شاید ماضی کی گرد میں گم ہو جاتے. اور میں اکثر یہ ابرار بھائی اپنے پروڈیوسر کو بھی کہتا ہوں، کل ہم نے ڈاکٹر مبارک علی کے پاس جانا ہے کہ ابرار بھائی جب ہم زندہ ہو جائیں گے قوم، ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے، اور اس وقت یہ آرکائیوز ہوں گے، اور ہم میں یہ بانو قدسیہ بھی کہا کرتی تھی مشاہیر کی کمی نہیں ہے. ایک دفعہ ہم ایز اے قوم بن جائیں گے، مشاہیر بہت ہیں ہمارے پاس. تو ان مشاہیر کو جو آپ نے سیو کیا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو جس طرح وہ آپ کا جو کانسیپٹ تھا، میں نے اس پوڈ کاسٹ کا بھی کچھ کانسیپٹ وہاں سے لیا ہے. میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایزی ہوگا تو اس لیے میں زیادہ بول رہا ہوں، ورنہ میں اتنا بولتا نہیں ہوں. آپ نے اپنے آپ کو جو بالکل بیک گراؤنڈ میں رکھا، اور بلکہ کچھ پروگرامز میں تو آپ پیچھے سے آتی تھیں، ایک لائٹ پڑتی تھی. تو ایک تو یہ کانسیپٹ. دوسرا، ان میں سے بہت سارے لوگ آپ کے ابا کے دوست تھے، آپ کے ان کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا تھا، تو ایک ایموشنل ریلیشن شپ بھی تھا. تو اس کو بھی اس سے پرے رکھنا، اور ان کو ان کی ٹرو سینس میں، جہاں ایموشن آتے ہیں عقل مر جاتی ہے نا، یہ ہمارا کہنا ہے. تو یہ سب سے پہلے بتائیں آپ نے کیسے مینج کیا؟ یہ ایک سوچ تھی جو میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے اس کا، کہ ایک پروگرام تھا جب آپ اس دنیا میں نہیں تھے، اس کا ٹائٹل تھا فیس ٹو فیس، اور بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، اور میں دیکھتی تھی. اور مجھے اس کا ایک کنگ حسین کا پروگرام تھا فیس ٹو فیس. یہ سٹائل اس وقت BBC کا پروگرام تھا آیا کہ جس وقت ہم ایکسچینج، ہمارے پاس انگریزی کے پروگرام آتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ صرف کیمرہ کنگ حسین پہ تھا، اور جو انٹرویور تھا اس کی کوئی صرف آواز تھی، اور اس کے ایکسپریشنز اینڈ آل آف دیٹ بے حد امپریس ہوئے. اور یہ بات ہے شاید اوبویسلی لیٹ 60s کی. وہ ذہن میں رہا ہوگا یہ کچھ ہوگا. پھر مجھے خیال آیا کہ خواتین کے اوپر سے یہ وہ کافی مشکل سے کنونس کرنا پڑا. تو انہوں نے کہا اچھا کون کرے گا؟ تو میں نے کہا جی میرے اس کے اوپر. اس زمانے میں PTV کی پہ اجازت نہیں تھی کہ ہمارے جو اسٹاف ہے وہ اسکرین پہ آئے. اچھا. تو بہرحال کنونس کیا، بات کی. ہمارے یہاں ایک پائلٹ ہوتا ہے، پائلٹ بنا، اور وہ اچھا پائلٹ بنا. تو اس پائلٹ کے اوپر پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں خود میں نے اپنا کیمرہ اپنے بیگ پہ رکھا. اس کے اوپر لڑائی بھی ہوئی میری، جو کیونکہ میں جب یہاں تھی تو اوپر کنٹرول روم میں تو میرا ایک دوست تھا شوکت صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو وہ کہتے تھے میڈم، میں کہ نہیں آگے نہیں آنا. کیوں؟ میں نے کہا یہ پروگرام میرا ہے ہی نہیں، پروگرام اس کا ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے. اس کے ایکسپریشن بھی دیکھو، جب میں سوال پوچھ رہی ہوں دیکھو اس کے ایکسپریشن وغیرہ وغیرہ.
تو یہ مجھے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ریکارڈنگ وہاں کی ہے جا کے جو میں بھولی ہوئی تھی. میرے کیمرہ مین بھی میرے ساتھ بیٹھے, باقی پرانی باتیں وہ بھی ڈرونی باتیں کر رہے تھے کہ میڈم اسٹوڈیو جاتی تھی تو سارے کل ہو جاتے. کہ شاید یہ شوکت صاحب نے پھر مجھے کہا, انہوں نے کہا میڈم ہم اچھا اس دن جس دن اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی اس دن اوپر کے تمام وی سی آر بکڈ تھے. کیوں؟ تینوں وی سی آرس کے اوپر سملٹینیس ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی. ایک اوور دا شولڈر میرے شاٹ, ایک اس کا شاٹ, اور ایک اوپر ہمارا بہت اونچا شاٹ ہوتا تھا تاکہ کچھ مس نہ ہو. وہ کٹ کرے گا تو ادھر سے ایکسپریشن نکل جائے گا. تو تینوں سملٹینیس ریکارڈنگز ہوتی تھیں اور ایک لڑکا بیٹھتا تھا اور شوکت صاحب جیسے ریکارڈنگ کرتے جاتے تھے اس کو کہتے تھے 1 2 تو وہ لکھتا جاتا تھا. تو جب ایڈیٹنگ میں جاتے تھے تو پروگرام ایڈیٹڈ ہی ہوتا تھا پیپر کے اوپر کہ اب یہ لگنا, اب یہ لگنا, اب یہ لگنا, اب یہ لگنا, وچ واز اے ماسٹر پیس. یہ شوکت صاحب کی تھی, مجھے تو یاد بھی نہیں تھا. تو یہ ایک تو پروگرام تھا, اور پھر اتنے پیارے لوگ. اب آپ یقین جانیے, اب میں اپنی بہن سے سامنے بیٹھی ہوں, اٹ واز ٹف لیکن اسٹارٹ ہی ایسا ہوا. اب میں گل جی کے سامنے بیٹھی, میرے والد صاحب کو نہیں پتا پینٹنگ. اب میں اشفاق صاحب کے سامنے بیٹھی ہوں. اشفاق صاحب سے پیار تھا, خان صاحب تو تھے, لیکن وٹ. اب میں بچیا کے سامنے زہرا نے تو شاید میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا, ایک تو میں لائن پکڑتی تھی, کہیں سے چل پڑتی تھی. اتنا تو مجھے پتا تھا کہ حسن سردار میں کبھی ہاکی پڑھی ہے. یہ میرے ساتھ بھی میڈم اس پروگرام میں یہی ہوتا ہے, یہ ایسے ایسے گیسٹ کہیں آ جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اب تو گوگل بھی ہو جاتا ہے نا, اب تو یہ فائدہ نہیں. ہاں ایگزیکٹلی. یہ تو مجھے یاد ہے کہ شوکت صاحب جب میرا تھوڑا سا میک اپ ہو رہا ہوتا تھا یا کوئی بال بن رہے ہوتے تو کان میں کہتے میڈم, یہاں تک کیونکہ میں جنرل مینیجر بھی تھی, آج حبیب صاحب آ رہے ہیں. اچھا ایکٹر, میڈم ایم اے پاس نے, فلانے پاس. تو وہ آ کے کچھ میرے کان میں بول جاتے تھے. پھر آپ کی ایک لسٹ بھی بڑی پیٹ ہوتی تھی سوال, آپ نے ایک فارمولا بھی بنایا تو ایک فارمولا یوں ہی ہوتا تھا کہ بات سے بات ہی نکلتی تھی. اب حسن سردار سے آپ کیا پوچھ سکتے ہیں سوائے ہاکی کے, اور عمران خان سے آپ کیا پوچھ سکتے ہیں, ہی از ان فرنٹ آف می. اور اس قسم کی باتیں کہ اس وقت آپ کو پتا تھا عمران خان ایک دن وزیر اعظم بن جائیں گے. اگر میں آپ سے اس کی کہانی سناؤں کس طرح وہ مجھے ملا اور کس طرح میں نے اسے ٹائم لیا اور وہ آ گیا, اور اس دن ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی, اسٹوڈیو بند تھا, تو اس نے میرے دفتر میں ریکارڈنگ کرائی. اس وقت وہ ہیرو تھے, ظاہر ہے, ہی واز ان مائی آفس. تو اس وقت وہاں سے, لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں کہتی بھی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں چھپانے والی, کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں نے پوچھنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے میں وومن, اور وہ ہے اس پروگرام میں. تو میں نے کہا جی خان صاحب آپ کا وہ ہسپتال, شوکت میں جی آپ اپنی والدہ کے بہت نزدیک تھے, آپ کچھ بتائیں گے اپنی والدہ کے بارے میں؟ نہیں. I waited. He kept looking at me. تو یہ ہسپتال جو ہے, تو اس قسم کی جو باتیں تھیں نا, تو وہ فیس ابھی تک ہے. جب بے نظیر سے میں نے پوچھا, جو کہ سوال اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر, پہلے سوال گئے, ایک دو تو پوچھ لیے, باقی تو ادھر ادھر ہو گئی. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یوں آپ ہیں اس میں پروگرام میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں سنا. میں جب گئی نا ناروے, تو وہ نہیں جرمنی, تو وہاں پہ مارکل ملی, تو اس نے یہ کہا, تو اس نے کہا کہ ہاں میرا میاں جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے, تو کھانا گرم کرتا ہے, تو فلانا. میں نے واپس آ کے کہا آصف, تو آصف نے کہا یہ جرمنی نہیں ہے, پاکستان. She was a sweet, straightforward. تو مجھے کسی نے کہا میڈم کٹ دی, میں کیوں, جو دونوں فکر نے تانوں کی ہے. سو یہ بڑی خوبصورت صبیہ خانم سے میں سوچ کے گئی تھی کہ آپ نے دوسری شادی, اور انہوں نے بیان کیا بیکاز تو یہ کچھ تھی میرے خیال میں. میرے ایک تو وہی والی بات کہ دوستی پیار اور سب سے واقفیت. سامنے تو فیض کھڑا ہو جاتا تھا نا, تو میری تو چھٹی ہو جاتی تھی. لیکن یہ میرے خیال میں میرے اندر شاید کچھ اس قسم کی ایک بے ساختگی ہے کہ میں کہہ جاتی ہوں, اور لوگ برا منانے والے منا سکتے ہیں, لیکن میں ایسی تو بات نہیں کبھی کرتی کہ ایسی کوئی بات ہو جائے. جس طرح سورن لتا کی بیٹی کی بات ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے,
اور رکھا شارٹ میں نے, کیونکہ آفٹر آل دیس پیپل آر ہیومن. کسی نے کہا کہ بعد میں یہ نکال دے, کسی گیسٹ نے کہا کہ یہ نہ چلے؟ اچھا, کسی گیسٹ نے کبھی نہیں کہا؟ کسی نے نہیں کہا. آپ واقعی میڈم ڈکٹیٹر ہیں. کسی نے کچھ نہیں کہا, اور نہ کوئی ایسا سوال تھا. اب کس کو کیا پتا تھا, گلجی تو 1-2 ہفتے بعد مر گئے تھے بیچارے, تو کسی کو کیا پتا تھا. تو حنیف محمد کے سامنے میں کھڑی ہوں, لٹل ماسٹر, کیا میں نے اس کے مطلب آئی واز ہز ایڈمائرر. میرے خیال میں نہیں, وہ صادق محمد تھے شاید, جن کا پہلا ٹیسٹ میں نے یہاں جب خانہ میں دیکھا تھا کھڑے ہو کے. تو کرکٹ ہے, ایک بلہ ہے, ایک بال ہے. آپ نے کرکٹ کا شوق فیض صاحب سے انہیرٹ بھی کیا ہے. ایک بلہ تھا, ایک بال ہوتا ہے, بس اتنا مجھے پتا ہے. بال لال رنگ کا ہوتا ہے, بلہ ہوتا ہے, اور ایک ہی آدمی ہے جو بہت بڑا کرکٹر ہے. اچھا بھلا آدھا گھنٹہ گزر گیا. میڈم ملکہ پخراج کیا خاتون تھی, اور اس زمانے میں جب, اور وہ بولتی نہیں تھی. ہاں میں اسی پہ آ رہا تھا کہ وہ ایک تو انہوں نے آپ کے والد صاحب کو گایا بڑا اچھا ہوا. اچھا, پھر اس زمانے میں جو باقی 3 ملکائیں تھیں, فریدہ خانم, وہ کشور ناہید نے اپنی کتاب میں لکھا, میرے دل کو بڑا لگا کہ فریدہ خانم صرف دیکھنے کو زندہ ہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ ہیں. فریدہ خانم تھیں, میڈم نور جہاں تھی, ملکہ موسیقی تھی. ان تینوں کا ڈریسنگ کا, ملنے جلنے کا, بات چیت کا ڈھنگ ایک اور تھا. ملکہ پخراج کا ایک گانے کا بھی سٹائل, غزل گانے کا بھی سٹائل, پھر ان کی ڈریسنگ, اس پہ بڑے لطیفے بھی مشہور ہیں. پھر ان کی اینک, ہاں, جب وہ آپ کے اسٹوڈیو میں جو ان کی ڈریسنگ بھی تھی, اور پیلا رنگ کا بڑا, ہاں, اور وہ اتنے شوق سے وہ اتنے کپڑے پہ, ہاں, اور جیولری, اور وہ دیٹ واز ٹو. وہ بیٹھی, اور وہ مجھے یہی تھا, میں نے کہا اب میں ماری گئی, کیونکہ میرے لیے تو ماسی تھی ساری عمر, ظاہر ہے بچ, لیکن بولی وہ بولی, اور بڑا آدھا گھنٹہ انہوں نے گزارا اور بولا, اور بڑا مزہ آیا مجھے ان کے بولنے میں. اور کس کانفیڈنس سے, اب میں اگر تھوڑا سا کہوں, اور اردو نہیں بولتی وہ, پنجابی بولتی, پہاڑی ٹائپ مکس بولی. اور پھر وہ جو ان کا ڈریس تھا جو بڑا آف بیٹ ٹائپ تھا, اس کو وہ کس کانفیڈنس سے کیری کر رہی تھی, اور اس جیولری کو. she was a beautiful person, she was so confident in herself. Oh yes, that she was inside out. اچھا میڈم, ایک میرا اور سوال ہے. آپ کے والد آمریت کا شکار بھی رہے, آمریت سے لڑے بھی, آپ بھی آمریت, اور ہمیں پتہ جب ہم آمریت کی بات کرتے ہیں تو ایک ادارے کی بات کرتے ہیں. مجھے چونکہ اس ادارے کی ایک ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آنا ہے, تو میں نام بھی لوں گا. ایک فوجی گیسٹ آپ کی آئیں, یونیفارم میں آئیں, ڈاکٹر شاہدہ, جنرل شاہدہ. تو اس ادارے کی گلوری, یا اس ادارے کے آپ لوگ سرا پیرل چلنا مشکل تھا جب مارشل لاز آتے ہیں, لیکن اسی ادارے کی ایک جرنیل خاتون کو آپ نے یونیفارم میں بلایا, تو یہ تو نہیں, بلایا کی بات نہ کیجیے. ایک تو یہ کہ وہ پہلی خاتون تھی جو میجر جنرل بنی, لہٰذا ان کا حق بنتا تھا اس پروگرام میں آنا. پھر ڈاکٹر تھیں, خیر وہ ایک راؤٹ پہ آئی تھیں, پروٹوکول کے تھرو, بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان کو بلانے کے لیے, ادھر خط جاتا ہے ادھر خط, ٹھیک ہے پروٹوکول, تو اس پہ آئیں. وہ یونیفارم میں آئیں, وہ آئیں, وہ میرے اس میں کچھ نہیں ہے, وہ خود آئیں, شاید انہیں کہا گیا, یا شاید بلانا آپ چاہتی تھیں ان کو. نہیں, میں نے لکھا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ یہ پروموٹ ہوئی ہیں, تو ایز اے لیڈی, ایز اے وومن, فرسٹ وومن ٹو بی پروموٹڈ ٹو اے میجر جنرل, اٹ واز لیفٹ واٹ ایور جنرل, شی واز میجر جنرل. ہاں, تو وہ بہت ضروری بات تھی کہ ان سے بات کی جائے. تو اس کے بعد پھر ان کو وہ لیٹر گیا, جو بھی جاتا ہے ایس پی آر کو, مجھے بھی یاد نہیں کیا, وہ تو ظاہر ایک فوجی روٹین طریقہ ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر ریپلائی آیا کہ آپ اسلام آباد آئیے, وہاں ریکارڈنگ ہوگی. دیٹ واز مشرف ایرا نا, آئی تھنک, ہاں دیٹ واز, کیونکہ مشرف نے ان کو پروموٹ کیا تھا. تو پھر وہاں آئیں, تو وہ یونیفارم میں آئیں, اگلا پیلا پہنے, نیلا پہنے, لال پہنے. میرا وہ فیض کی بیٹی ایک یونیفارم جنرل کے ساتھ, آپ تو سرکاری ہاں, میرے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جس نے اتنا بڑا رتبہ لیا ہے. لیکن ایک عورت اگر جرنیل بنے تو وہ ٹھیک ہے, اپنے قابلیت پہ بن رہی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ کسی کی بیٹی تھی, کمفرٹیبل ان. نہیں, مجھے تو ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں. لیکن انہوں نے بھی مطلب وہ پروگرام, کیونکہ نظر تو بڑا آ رہا ہے کہ بڑی آپ لوگوں کی کیمسٹری, اٹ واز کوائٹ فائن آن. نہیں, آف کورس, مطلب میرے پاس جو سوال تھے وہ یہی تھے, کیسے, کیوں, وہ بڑے اچھے انہوں نے بتایا, بہت اچھی طرح سے ہسبینڈ تھے, اور وہ ہاں سارا کا سارا. تو اس طرح سے مجھے ان چیزوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میڈم آتے ہیں خالدہ حسین پہ. خالدہ حسین سے بھی مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہے, اور شاید آخری 2 ریکارڈنگس تھیں. میں نے آج تک نہیں پڑھا انہیں. میں شرمندہ ہوں. خوفناک. میڈم آپ مائک پہ کیسے کنفیشنز کر رہی ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میں
میں جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ اگر جھوٹ بولوں تو مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے. حافظہ میرا ویسے ہی اس وقت بہت کمزور ہو گیا. تو مجھے جب کہا گیا پنڈی میں کہ میڈم خالدہ حسین میں میڈم میں ان تو انہوں نے کہا جی وہ اس طرح یہ رائٹر بیٹھے. میں کہا پڑھو. پڑھ لیا. تو کب شروع کیا تو کہاں شروع کیا تو کیوں لکھا تو کیسے لکھا تو فلانا بس گل سب چل پڑی. جب ان کی کتابوں پہ سائن لیے تو اور میں نا کتاب پڑھتے ہوئے کھا بھی رہا ہوں تو میری کتابیں بڑی نا گندی بھی کئی دفعہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا بھائی آپ نے یہ واقعی پڑھی ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کتابیں دے کے. انہوں نے کہا بہت کم لوگ میری کتابیں. وہ ایک خوفناک حد تک پراسرار قسم کی رائٹر ہیں اور باتیں بڑی سمپل کرتی ہیں لیکن ان کی ہر بات میں جو معنی جس طرح وہ سمپل چیزوں کو کوریلیٹ کرتی ہیں کہ یہ کرسی پڑی ہوئی ہے تو کرسی اور آپ کا کیا کنیکشن ہے, کرسی اور فرش کا کیا کنیکشن ہے, اور اس کا ہیومن بیہیویئر پہ کیا, مطلب اتنی سمپل چیزوں کو. بہت پیاری. مجھے یاد ہے اتنا سمپل سا پروگرام تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا تو آپ نے اگر ان کو پڑھا نہیں تو پھر اس پہ نہیں, میں نے بالکل نہیں پڑھا. بیگم نسیم مجھے علی کوئی 4 سدا گئی تھی میں. گیٹ پہ مجھے روک لیا گیا کہ وہاں کیا تو کیونکہ ہم اکوپمنٹ لے کے گئے تھے نا اور آج سے 25 سال پہلے. تو وہ تو گیٹ پہ روک لیا تو فلانا. خیر وہ ابھی تک ایک دم سے میرے ذہن میں آ گیا. کتے لگ رہا تھا, کتے تھے ادھر ادھر کیونکہ سیاسی لوگوں سے بات کرنے میں ویسے بھی ڈر لگتا ہے. اور وہ ظاہر ہے وہاں کی شی واز دی کوئین ایٹ دیٹ ٹائم. شی واز دی اونلی لیڈی ان دیٹ. باقی تو وہ سارا مردوں کا ہی ایک وہ ہے نا. تو بڑی جینٹل وہی والی بات کہ فیض کا نام اور ولی خان غفار صاحب کے ساتھ اور یہ وہ ساری باتیں. تو باتیں انہوں نے پیاری کی, آپ کی طرح کے ڈکٹیٹر ٹائپ نا, تو آپ لوگ اس اینگل پہ بھی پیاری باتیں کی انہوں نے کھانا بڑا اچھا کھلایا مجھے یاد ہے. میڈم اب میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں اور میری سائیکائٹری کا جو موٹو ہے نا پریکٹس کا وہ ہے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ. فیض صاحب کی شاعری کو جلا بخشی ٹراما نے, آپ لوگوں کی شخصیت کو جلا بخشی ٹراما نے. دیکھیں ٹراما بڑا ضروری ہے. ٹراما کے بغیر اب ہم اس اسٹیج پہ آ کے کہتے ہیں, میں تو خود کہتا ہوں کہ میری زندگی میں کچھ ٹراماز آئے نہ آتے تو شاید میں یہاں بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ بھی نہ کروں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹراما اس وقت نہیں ہے, آتا ہے اس ٹراما اور جاتا ہے, اس کدھر جاتا ہے, اسٹرینتھ بن جاتا ہے نا. ادھر تو کہیں نہیں گیا, ادھر تو چل رہا ہے. تو اب میں اب میڈم تھوڑا سا آپ سے ہٹ کے آپ کے گیسٹ پہ آتے ہیں. آخری جو 3 گیسٹ میں نے, ڈاکٹر فاطمہ شاہ. یار آج سے 25-30 سال پہلے وہ نابینا خاتون میرے سے اس عمر میں آنکھوں کے ساتھ ایئرپورٹوں پہ میں کہتا ہوں سفر نہ کرنا پڑے, ایئرپورٹ پہ اتنا چلا نہیں جاتا چینج, وہ اس زمانے میں اکیلی وہ کیا خاتون تھی, کیا خاتون تھی. اچھا وہ پھر وہی بات کہ ان کی بیٹی جو غزالہ سے میری دوستی تھی تو مجھے پتا تھا تو میں ان کے گھر پہنچ گئی. فاطمہ خالہ کہتے تھے ان کو. کہانی جب انہوں نے شروع کی اور اپنے شوہر کی اور جو ٹراما ان کے ساتھ پارٹیشن پہ ہوا, مجھ سے میں اپنے آپ کو اس بات کا پورا کریڈٹ دیتی ہوں میں نے پروگرام ختم کیسے کیا. میں وہیں رک گئی اور میں نے 3 دفعہ وہ پروگرام کہ لک ایٹ دیٹ وومن, یو نو لک ایٹ دیٹ وومن. پھر اس کے بعد یہ کہ میں پہلا ٹرپ تو یہ تو جہاز تو فلانا. اور وہ آئیں بھی اکیلی کمرے میں, گئیں بھی, خیر وہ اپنا گھر تھا ان کا, ایسی کوئی بات نہیں. اتنی خوبصورت تھیں وہ, دیکھنے میں اتنی خوبصورت لگی مجھے. اور وہ اس کے بعد پھر جو انہوں نے باتیں کی یہی, اور چونکہ میں غزالہ کو جانتی تھی اور کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت تو کی لیکن ماں نے ان کی کیا خدمت کی, کیونکہ باپ سے تو ان کی واقفیت رہی نہیں. وہ تھا the tragedy of the woman. And then یہ کہ اگر آپ پیدائشی نابینا ہے نا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, رنگ دیکھ کے ان سے وہ اس چیز سے. لیکن میڈم اس ٹراما کو انہوں نے اسٹرینتھ, دیکھیں میں تو وہی ایز اے سائیکائٹرسٹ کہ انہوں نے اس ٹراما کو اپنی اسٹرینتھ بنایا. اور وہ کمال کی خاطر. بلکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو انہوں نے سارا کچھ بتایا واقعی وہ ویسے ہی جیتی تھی, بالکل بالکل نہ سادہ ترین خاتون. اور کس طرح انہوں نے وہ بنایا اپنا ایسوسیشن اور ساری دنیا گھومی. بالکل وہی ہے نا, اکیلے. اب ہوتا یہ ہے, سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ جس طرح میرے ساتھ آج کل ہوتا ہے, میں مانتی ہوں کہ میں کبھی ایئرپورٹ پہ جاؤں گی تو یوں ادھر دیکھ رہی ہوں تو کوئی نہ کوئی لڑکا آپ جیسا شریف لڑکا آ جائے گا, کیا نہ ہیلپ یو, تو ہو جاتا ہے. کوئی سامان اتارنا چڑھا نہیں ہوتا ہے نا, تو ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ پتہ ہے ان کو کہ نابینا ہے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے ادھر لے گیا ادھر لے گیا. لیکن ٹو کلائمب دا اسٹیئرز یعنی وہ فیصلہ تو آپ کا اپنا ہے نا, گھر سے باہر. لیکن انہوں نے کیا ماشاءاللہ, اور کیا نام کمایا, پاکستان کا نام کمایا اور ساری دنیا میں نام کمایا. کیا بات. ڈاکٹر فقیر حسین ساگا. مجھے آپ سے شکایت بھی ہے میڈم, آپ نے جو دوبارہ ان پروگرامز کا وہ پری لاگ ریکارڈ کیا نا, تو آپ نے کہا کہ ایک ویٹنری ڈاکٹر اور ڈانسر, اور آپ نے ورڈ یوز کیا وٹ اے کامک تھنگ.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کامک سے مطلب اس آدمی کی تھی کہ جو وہ ڈاکٹرز کمرے میں آتا تھا تو اتنا ہنساتا تھا, زمین پہ گرا دیتا تھا بکواس کر کر کے. آپ کا اپنا بیٹا ایک ڈاکٹر ہے, مجھے پتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹرز میں میوزک نہیں دیکھیں آپ لوگ نہیں ہو سکتی؟ آپ کانٹرڈکشنز دیکھیں نا, ڈاکٹر اور ڈانسر. اب میں اس کو ڈانسر کے طور پہ جانتی تھی, میں جب اس کو لے کے آئی تو ڈانسر کے طور پہ لے کے آئی, تو کہنے لگا میں وہی گال کرنی, میں کہ فٹے, مطلب میری اس سے دوستی پیار اتنا تھا, میں کہ فٹے منہ تو جگہ. ہاں تو آئی مین دا کانٹرڈکشن نہیں کہنا چاہیے, دا ٹو سیپریٹ اینگلس, اینڈ ہی واز آئی بلیو بیسٹ ایٹ بوتھ. میں نے تو اس کو ڈانس کرتے دیکھا ہوا, آپ لوگوں نے تو نہیں. اور پھر اتنی جلدی وہ چلا گیا, پتہ بھی نہیں چلا اس کے, یعنی اور اتنا مزہ. وہ تو اب ہمارے گھر بھی آتا رہا. انہوں نے انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ کریزی کام ہی ہے اس لیول تک جانا, اور جو انہوں نے بتایا کہ ان کے فادر بھی مذہبی تھے اور ادھر سے جو وہ کرتے تھے, تو ایک مذہبی گھرانے میں ایک ویٹنری ڈاکٹر, ایک پروفیشنل ڈانسر, اور دل ان کا اسی میں ہی تھا. نہیں اچھا میڈم, اور بات کرتے کرتے بھی ایسی کرتا تھا, مجھے اتنا مزہ آتا تھا, اندر رچا بسا ہوا تھا وہ رقص نا. اب میڈم اگر یہ پروگرام میں نہ دیکھتا تو مجھے بالکل ساری عمر پتہ نہ لگتا کہ اس سرزمین پہ ایک ڈانسر تھا بھی جو ٹالریٹ بھی ہوتا تھا. اب میڈم میں وہ مذہب والے سوال پہ آتا ہوں, یہ میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھتا ہوں, کوئی بھی اس کا یونرا ہو. مذہب ایک سسٹم کا نام ہے جو انسان نے خود بنایا یا اوپر سے آیا, دونوں صورتوں میں جوڑنے کے لیے آیا کہ لوگ, آبادی دنیا کی بڑھ رہی ہے, لوگوں کو کوہیژن چاہیے, تو ایک مذہب ڈال دو, ایک سسٹم ڈال دو کہ جنازہ ہوگا ایسے پڑھنا ہے, مل کے ایک اندے کے خدا کی, تو ایک سسٹم دے دیا جو جوڑنے کے لیے تھا. میری نسل نے تو دیکھا ہے اس کو صرف الگ کرنے کے لیے. میں جب ایران گیا, میں 10 سال تو پچھلے اس میں رہا کہ ایران سنی جا ہی نہیں سکتے, مجھے 10 سال بعد پتہ لگا کہ یار جا سکتے ہیں. میں خود ہو کے ہاں تو, اور آئی انجوائڈ اے لاٹ. میں نے دنیا کے کسی ملک میں اتنا انجوائے نہیں کیا جتنا میں نے ایران اور بنگلہ دیش, میں نے امریکہ انگلینڈ میں اتنا انجوائے نہیں کیا. صفائی اور ڈسپلن, سیکیورٹی. تو اسی مذہب نے ایک فقیر حسین, کتنے فقیر حسین ساگا ہیں جو اس مذہب کے نام پہ فقیر حسین ساگا نہیں بن سکتے, مہدی حسن نہیں بن سکتے, شمشاد بیگم بھی اسی سے نکل کے ان کے بے شک بے شک. تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ایک فیسٹیول بھی اتنا بڑا رن کرتی ہیں, آپ ایک سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی فالوئنگ ہے, تو اس میں کہاں ہم سے غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ڈاکٹر عارفہ کے محبوب ضیاء الحق کے دور میں ہوئی, وہ ان کو اپنا محبوب کہتی ہوتی ہیں, اور بہت جگہوں پہ تو ہم بھی لبرٹی لے لیتے ہیں. نہیں وہ کہتی ہیں اور بڑے مزے سے کہتی ہیں. نہیں دیکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ تو بہت تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر آپ تب کا اسلام دیکھیں اور اب کا اسلام دیکھیں, تب کی کرسچینٹی دیکھیں, اب کی, تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ہے اس میں سوشل ڈیولپمنٹ ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ان چیزوں کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ کے جاتی ہیں. تو جب ہمارا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام تھا, یا جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم ظاہر ہے سنی شیعہ, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اب تھوڑی سی اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, تھوڑی سی, تو چلے میں تو طریقے سے ہی بات کر رہی ہوں. تو اس کی وجہ سے یہی ہے کہ اس میں کچھ تربیت کا مسئلہ بھی ہے, کچھ سیاسی مسئلہ بھی ہے, اور کچھ خاندان کی بھی کسی حد تک میں یہی کہوں گی جہالت بھی ہے کہ پتہ آپ کو سب ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ کو سوٹ کرتی ہے. تو اس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے آپ کا جو بچہ ہے یا آپ کا جو نوجوان ہے وہ کنفیوز ہو رہا ہے. باہر اس کو کچھ نظر آ رہا ہے اور گھر میں اس کو کچھ نظر آ رہا ہے. تو افسوس تو ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ میرے گھر میں اس وقت 5 جنریشنز ہیں, 23, 20, 19, 17, 14, کہ ان 5 میں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے بہت وقت گزارا, اچھا دیکھا. اب ان کے سب میں بات جب کرتی ہوں تو یہ کچھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سنتے ہیں, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اردو زبان کے ساتھ جو ہم نے ستیہ ناسی پھیری ہے, یعنی جو ہم نے بربادی پھیلی ہے, اتنی خوبصورت زبان, اس کی بربادی. لکھ رہے ہیں اردو تو ٹیکسٹ ہے رومن, مطلب اچھا لکھ دو رومن تو نیچے اردو بھی لکھ دو, سمجھ سے باہر ہے بات. ہم نے تربیت جس قسم کی بچوں کی, اور یقین جانیے جو آپ اس فیسٹیول کی بات کرتے ہیں بالکل صحیح ہے, 100 بچہ آتا ہے میرے پاس, 100 150 اس طرح شاید زیادہ ہو یا دیکھتے ہیں,
جب بیٹھ کے ان سے میں شکلیں دیکھتی ہیں تو ایگرلی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سنتے ہیں, اور میں دیکھ لیتی ہوں کہ ان میں سے ایک بھی کسی کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی. جب میں ان سے یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیے آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوگی, آپ کے ساتھ بد زبانی ہوگی, اونچا بولے گا کوئی, آپ نے یاد رکھنا ہے آپ یہاں پہ فیض کے نام پہ کھڑے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے, فیض کو آگے کرنا ہے. کسی وقت بھی کہیں بھی اونچی تو کسی نے بتایا ہی نہیں ان کو. کئی دفعہ جو کہ پچھلے دفعہ, کیونکہ میرا جو بڑا پوتا ہے وہ سب سے سینئر کوآرڈینیٹر ہے, کل بیٹھ کے مجھے بتا رہا تھا ڈو یو نو دس ہیپن, ڈو یو نو دس ہیپن. تو میں کچھ کام سے گئی, میں نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہتا آپ نے خود تو کہا ہے کہ ہم نے وہاں کھڑے رہنا ہے اور تمیز سے بات کرنی فلانا. کہتا مجھے ایک بندے نے تو تقریباً ہاتھ گریباں پکڑ لیا, تو کوئی اندر جانے کی یہ جگہ نہیں فلانا. اور یہ سمجھانا ان کو کہ بولنا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. وہ بھی بچے ہیں, وہ بھی انسان ہیں, اور اگلے بندے اتنے بدتمیز ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے میڈم, ایسے ہی. تو وہ جو ایک فش مارکیٹ ہی ہوتی ہے وہاں پہ. تو لیکن مجھے محسوس, اور یہ کئی ہمارے اس وقت جو سینئرز ہیں وہ پچھلے 8 سالوں سے آ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی ہے, ان کی سوچ میں کچھ آئی ہے. وہ کیا دیکھنے آ رہے ہیں, آپ دے آر کمنگ بیک بیکاز دے وانٹ ٹو گیو اینڈ بیکاز دے انجوائے اٹ. تو اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اگر ان 15 لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق ڈالا ہے تو ان 15 لوگوں نے 1500 میں ڈالا ہوگا. تو طریقہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو, اور بتانے والا نہیں ہے. عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہیں, صبح کچھ ہے, شام کو کچھ ہے, دوپہر کو کچھ ہے, رات کو کچھ ہے. آج چھٹی ہے, نکل چھٹی نہیں, آج بدھ کو چھٹی ہے, نہیں چھٹی نہیں, آج فلانا. یار اس طرح حکومتیں چلتی ہیں. اور ماں باپ کا بھی یہ ظاہر ہے, ماں باپ آج 4 آنے کی چیز ہے, آج 4 روپے کی چیز ہے, آج 40 روپے کی چیز ہے, 200 روپے کی چیز ہے, تو ظاہر ہے ماں باپ بھی لڑ رہے ہیں, پریشان ہیں. آل آف دس از کمبائنڈ نا, تو اٹ از. اور پھر انفارچونیٹلی مذہب کے اوپر بھی ہم لوگ اتنا اپنا سمجھیں آپ, ہم نے کنٹرول بڑھا دیا ہے کہ اگر تم نے یہ نیلا پہنا ہے تو تمہارا اسلام ٹھیک نہیں ہے, تم نے یہ لال پہنا ہے تو تمہارا اسلام ٹھیک نہیں, تم ہم الگ نا. اسی لیے فیض صاحب نے کہا تھا نا, شیخ صاحب سے رسم و راہ نہ کی, شکر ہے زندگی تباہ نہ کی. فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہے اوپر, اگر اسے پسند نہیں ہوگا تو مجھے گرا دے گا, یا مجھے کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو فیصلہ تو اوپر ہونا ہے, ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں ہونا ہے, بعد میں ہونا ہے, تو پھر آپ کیوں فیصلے کر رہے ہیں؟ اس سے نہیں کرنی شادی. کیوں؟ کیونکہ اس کے نام میں اے ہے اور تمہارے نام میں بی ہے. ایکسکیوز می. تو یہ جو ہے نا, شکر کریں کوئی شادی کرنے کو تیار ہے 2023 میں بھی. تھینک یو سو مچ میڈم, بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, اور مجھے پتہ ہے یو آر ویری جنرس, آپ مجھے دوبارہ بھی موقع ضرور دیں گے. اللہ میں تو دے دوں گی, اگلے نے پوچھ لو. نہیں میڈم, دیکھیں یہ اسی آلٹرنیٹ نیریٹو کی جو بات ہے نا میڈم, ہم نے دیکھیں تھکنا نہیں ہے. فیض صاحب نے بھی ساری زندگی اس آلٹرنیٹیو نیریٹو کے پیچھے گئے نا, آج بھی ان کے نام پہ ہم لوگ کٹھے ہوتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ چیز دیکھیں, پھر تو ہم ان لوگوں کو رستہ دے دیں گے. تو یہ رستہ ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, تم اپنی بناؤ. ویورز, اسی کے ساتھ ہی میں اختتام کروں گا, اور میں ہمیشہ کسی نہ کسی غزل یا نظم پہ کوئی بھی گیسٹ ہو میں اختتام کرتا ہوں. آج میں اختتام کروں گا, انفارچونیٹلی مجھے پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے. تو میں نے فیض صاحب کی ایک نظم کو, مجھے سمجھ نہیں آتا, مجھے فارسی نہیں آتی, میری کچھ جاہل آدمی ہوں, تو میں نے پھر فیض صاحب کی ایک نظم کو اپنا ترانہ بنا لیا ہوا ہے, اور جس پہ شاید اقبال بانو نے چھت اکھاڑنے کا بندوبست کر لیا تھا الحمرا میں. ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, جو لوح ازل پہ لکھا ہے, جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے, یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی, اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی. بس نام رہے گا اللہ کا, جو غائب بھی ہے حاضر بھی, جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا الحق کا نعرہ, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, اور راج کرے گی خلق خدا, اور راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. تھینک یو.